اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء امرنا فلما فا لما جب جب جاء آ گیا کیا آنا مادہ ہے جی؟ جیم یا اور جا حمزہ. جاء یجیء جاء یجیء آنا وہ آیا. اور اگر یہ با کی پراپوزیشن با کے صلہ کے ساتھ ہو تو لانا لانا. یہاں با کا صلہ نہیں نہیں تو جاء آیا وہ آیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیونکہ واحد مذکر غائب دو ہوتے ہیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. جب یہ دونوں آ جائیں، یہ بات غور سے سنیں، جی جی جب فعل کے یہ دو صیغے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے، ضروری بھی نہیں ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ جو فاعل ہے کیا ہے؟ فاعل فاعل وہ اسم ظاہر کی صورت میں ہو. ظاہر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ آیا تو فاعل اسم ظاہر آ جائے. یعنی کون آیا؟ لڑکا آیا، استاد آیا، محمود آیا، احمد آیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے اور اسی طرح واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ آئی سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ لڑکی وہ آئی، لڑکی استانی آئی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے آندھی آئی. ٹھیک ہے. تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہو سکتا ہے کہ ان دو صیغوں کے علاوہ کتنے صیغے ہوتے ہیں جی ایک گردان میں؟ 14 صیغے ہوتے ہیں. ان دو صیغوں کے علاوہ باقی 12 صیغوں کے ساتھ اس میں ظاہر کے طور پہ فاعل نہیں آتا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جی نہیں؟ جی آپ جی کیا ہے؟ واحد مذکر غائب میں اور واحد مذکر مؤنث میں جو فاعل ہے وہ اسم اظہار کی صورت میں آ سکتا ہے، آتا ہے. یہی میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں کہ ایک جا ہے اور ایک کیا ہے؟ جا اور جاءت. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ آگے پورا مذکر پورا مؤنث ہم؟ جا مذکر ہے، جاءت مؤنث ہے. یہ دو صیغے ہیں، یہ والے بس جا اور جاءت. جاءت باقی جاءتا، جینا، جئتا، جئتما، جئتم، جئتی، جئتما، جئتن، جئتو، جینا، اس کے ساتھ اس میں ظاہر کے طور پہ فاعل نہیں آتا. صرف یہ صیغے ہیں. مثلا ضربا اس نے مارا، ضربت اس مؤنث نے مارا. ان کے ساتھ آ جائے گا کس نے مارا؟ ضربا معلم، معلم آ گیا. جی آ گیا استاد نے مارا. کس کو مارا؟ شاگرد کو مارا جی. ٹھیک ہے جی. لڑکے کو مارا. ضرب المعلم متعلما، متعلم کہتے ہیں سیکھنے والے کو، متعلما شاگرد کو مارا. کس حالت میں مارا؟ حالت بھی اگر لکھنی ہے تو تعدیباً، ادب سکھانے کے لیے. تو یہ ضربہ آیا. اب اگر ہو کہ دو استادوں نے مارا تو ضربہ آ گیا تو اب آگے معلمانی نہیں آئے گا، ضربہ. ٹھیک ہے. تو یہ عام طور پہ جو قواعد ہیں ویسے ہی چلتے ہیں. تو جا آ گیا ہے تو اس کا فاعل اس میں ظاہر کے طور پہ آگے کہیں نظر آ رہا ہے؟ جی امرو امرو. یہ امرن تھا. امرن کا کیا مطلب؟ حکم حکم. کام کا معنی بھی آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ حکم آ رہا ہے. امرن تھا، حکم ہلکا ہو گیا. امرو، الامر بھی نہیں آیا، امرن بھی نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا ہے؟ مضاف بن گیا ہے. جی حضرت صاحب، مضاف جب بن گیا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ پہلے سوال کیا پیدا ہوا؟ حکم. کیا سوال پیدا ہوا؟ مضاف بنا تو کوئی ہے ذہن میں بات کہ نہیں آپ کو ہے ذہن میں جی کوئی بات؟ جو یہ مضاف بنا الامر سے
امرن بھی نہیں ہے، الامر بھی نہیں، مضاف بن گیا، تو کیا سوال پیدا ہوا؟ مضاف بنا ایک مضاف الیہ کی جگہ خالی ہوگی، سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کا حکم؟ مضاف بنا تو کس کا حکم؟ تو امرو نہ نہ، اب یہ مضاف الیہ بن گیا، ترجمہ ایسے کریں گے ہمارا حکم حکم۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آگ آ گیا۔ کون سا حکم آیا جی؟ ذالک وعد وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے ہمارا جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو اونٹنی کو کیا بنا جی؟ عذاب آ جائے گا۔ تو پھر وہ جو حکم اللہ نے دیا تھا کہ اگر ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، وہ حکم ہمارا آ گیا۔ آ گیا۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ نجینا، کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ 2۔ ایک ہی ہے، پورے کا پورا 14واں صیغہ ہے، فعل ہے یہ 2 ٹکڑے تھے، امرن اور نا، امر مضاف تھا اور نا مضاف الیہ تھا۔ نجینا کا ایک ٹکڑا 14واں صیغہ ہے، کیا مادہ ہے اس کا؟ نجاین نون، نون جیم یہ نون جیم اور یہ واو واو، یہ نہیں، نون جیم اور واو واو، نجا ینجو، کیا مطلب ہے اس کا؟ نجات دینا۔ ایک تو اس کا نجاتن، اور دوسرا کیا ہے؟ علیحدہ ہونا، یعنی اصل مفہوم اس کا کیا ہے؟ علیحدگی۔ نجات کا لفظی مفہوم کے اندر کیا چھپی ہوئی بات ہے جی؟ علیحدہ اب اس کا ایک معنی کیا ہے؟ نجات، نجات دینا، سوری دینا نہیں، نجات پانا، ٹھیک ہے جی، علیحدہ ہو جانا۔ اچھا، اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ سرگوشی کرنا، نجا ینجو، علیحدہ ہونا، نجات پانا اور سرگوشی کر۔ سرگوشی کرنا، لازم کا مفہوم۔ اس میں سے ایک تو ہے نجاتن، اور ایک اس کا ہے نجوا۔ نجوا کس چیز کو کہتے ہیں؟ اب اس سرگوشی میں علیحدہ ہونے کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اندر نجوا کو پسند کیا گیا جی؟ نہیں پسند۔ کیا مطلب ہے جی آفتاب صاحب نجوا کا؟ سرگوشی کرنا۔ تو سرگوشی کرنا گناہ ہے؟ سرگوشی کرنے سے تیسرے بندے کو شک پڑ سکتا ہے کہ میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، اب آپ کی بات میں کوئی ہلکا سا ٹچ ملا ہے۔ جہاں 2-3 بندے بیٹھے ہوں، 3-4 بندے بیٹھے ہوں تو 2 سرگوشی کر رہے ہوں تو یہ بات انتہائی معیوب ہے۔ معیوب لگتی ہے، لیکن جہاں پہ 40 بندے بیٹھے ہوں، وہاں نجوہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ قرآن نے کس نجوا کو جائز اور کس کو ناجائز قرار دیا ہے؟ کسی کو کسی کے فائدے کے لیے اگر بات کرنی ہو، سائڈ پہ ہوگا، بہتری کے لیے جو بات کی جاتی ہے جس میں کسی کا فائدہ ہو، وہ نجوا جائز ہے، اور جو کسی آدمی کے خلاف نجوا کیا جائے کہ انسانوں کے خلاف ان کی برائی کے لیے، اس کو حرام قرار دے جی دی۔ جی۔ تو بنیادی طور پہ یہ یاد رکھیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ تو نجا ینجو، علیحدہ ہونا، سرگوشی کرنا۔ اچھا، یہ باب تفعیل میں آیا تو کیا بن گیا جی؟ نجا ینجی، نجات دینا، نجا ینجی، نجات دینا۔ کسی کو نجات دینا، علیحدہ کر دینا، بچا لینا، دونوں معنی آ جائیں گے۔ ایک باب مفعلہ میں بھی آیا ہے، یہ ناجا یناجی، مناجات۔ مناجات تو اردو میں بھی ہے جی؟ جی کیا جی۔ مطلب ہے مناجات؟
مناجات کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا، سرگوشی میں کسی سے کوئی چیز مانگنی، آہستہ سے مناجات سرگوشی میں، یعنی ایک ہے دعا اللہ تعالیٰ کو، دعا کا مطلب تو پکار ہے نا، دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکار، دعا یدعو پکارنا، مانگنا، اب اللہ کو پکارے گا یا اللہ یا اللہ، لیکن مناجات میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یا اللہ، آہستہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ مناجات کیا ہے کہ جس کی آواز آپ کو نہ جائے، سرگوشی۔ ایک آدمی مثلا نماز پڑھ کے دعا اللہ سے مانگ رہا ہے، آپ قریب اس کے بیٹھے ہو، آپ جانتے ہیں کیا مانگ رہا ہے؟ نہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ نجا ینجی باب تفعیل سے، تو نجا اس نے نجات دی، پہلا صیغہ ہے۔ یہ کون سا صیغہ آ گیا؟ 14واں، آخری صیغہ آ گیا، 14واں صیغہ آ گیا۔ نجا اس نے نجات دی، نجا یا دو نے دی، نجو سب نے دی، اور نجت مونس نے دی، نجتا دو مونس نے دی، اور نجینا، سب مونس نے دی۔ نجیتا تم ایک تو مذکر نے ایک دی، مذکر نے نجات دی، نجیتما تم دو مذکر نے دی، نجیتم تم سب مذکر نے دی، اور نجیتی تم تو ایک مونس نے دی، مؤنث نے نجات دی، اور نجیتما تم دو مونس نے اور نجات دی، نجیتن، سب مونس نے دی، نجیتو میں نے دی، اور نجینا ہم نے دی۔ ہم نے نجات، جب ہمارا حکم آ گیا نجینا ہم نے نجات دی، دی، اور آسانی سے ہم نے بچا لیا۔ کس کو بچا لیا؟ اب اس کا مفعول تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا جی۔ صالحن، کس کو بچا لیا جی؟ صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ سب سے پہلے کسے بچایا؟ صالح علیہ السلام، والذین، یہ وا جو ہے یہ نجینا پہ عطف ہے، اور کس کو بچایا جی؟ الذین، ان لوگوں، مفعول ہے نا، دوسرا مفعول ہے یہ، ان لوگوں کو کا کیا مطلب ہے؟ مفعول، مفعول، ان لوگوں کو بچا لیا جو کہاں سے آ گیا جی؟ یہ الذین کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، اس جملے کو اس جملے کے ساتھ ملا رہا ہے۔ جوڑنے کے لیے۔ وَلَنَجَّيْنَا، ہم نے نجات دی، الذین، ان لوگوں کو نجینا جو آمنو، آمنا یؤمنو، ایمان لانا، مادہ کیا ہے؟ اللہ، آمنا، حمزہ میم اور نون، امنا یأمنو، اور آمنا یؤمنو ایمان لانا، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ لوگ، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان لائے، ان کو بھی بچا لیا۔ معہو، مع ساتھ، ساتھ، مع حرف ہے جی، مع حرف میں آتا ہے، جو حرف کا شعر آپ نے پڑھا تھا، وہ کہیں لکھا ہے آپ نے جی شعر؟ جی لکھا ہوا، کدھر لکھا ہے؟ باؤ، تاؤ، قافو، کوئی نہیں لکھا ہوا جی؟ اس میں ما آتا ہے؟ نہیں ہے ماں، نہیں آتا۔ تو ما کیا ہے جی؟ ظرف۔ ما ظرف زمان ہے، جیسے آتا ہے پہلے، جیسے آتا ہے آگے، جیسے پیچھے، جیسے دائیں بائیں، اوپر نیچے، ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے، اس کے ساتھ ضمیر آئے گی مضاف الیہ بن کے، معہو، ساتھ، ہو اس کے ساتھ۔ یہ کیوں بنا جی؟ کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ ما مضاف ہے، یہ مضاف الیہ بنا، تو یہ مرکب اضافی بن گیا، تو اس میں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آمنو معہو، اس کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ، ان کے کن کے جی؟ صالح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو والذین آمنوا معہو،
اور وہ ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو ایمان لائے معہو ان کے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ۔ اب آگے آ گیا برحمتن، با کا مطلب کیا ہو گیا؟ ساتھ، ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ بچایا جی؟ رحمت رحمتن، رحمتن آ سکتا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں آ سکتا۔ کیوں جی حضرت صاحب؟ یہ رحمتن ہو سکتا ہے، رحمتن ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں جی رانا صاحب، یہ رحمتن ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ سے تو پوچھا ہی نہیں ہے جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ رحمتن یا رحمتن کیوں نہیں آ سکتا، یہ کچھ ہے اندازہ آپ کو؟ جی آپ بتائیں گے سر یہ پیچھے حرف جر ہے تو یہ حرف مجرور ہی ہونا۔ حرف جر آ گیا، اس کے پیچھے باؤ تاؤ کاف و لام و با آ گیا، با حرف جر ہے، آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لے حرف جر کے بعد ایک اسم آیا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ بس یہاں پہ زبریں اور پیشیں آ ہی نہیں سکتی کیونکہ پیچھے حرف جر ہے، اس کو مجرور کرنا ہی کرنا ہے۔ اور بابا جی ادھر دیکھیں، سمجھ گئے بات؟ سر آج دو مضاف آئے ہیں، دونوں مضاف کے بعد مضاف الیہ مجرور نہیں ہے، یعنی کہ اس کے نیچے زیر نہیں ہے، ایک پر پیش مجرور، ہے ایک پر زبر ہے۔ اور بھائی کہاں پہ زبر ہے؟ او کے ساتھ بھی پیش ہے تو ضمیر ہے نا، جی یہ ضمیر ہے، اسم نہیں ہے۔ مضاف بھی آپ نے کہا تھا نا بن گیا ما، تو ضمیر پہ کبھی پیش پڑ زیر پیش پڑی ہے کبھی؟ نہیں سر وہ آپ نے کہا تھا کہ مضاف بن گیا، پیچھے بھی اپنے ایک مضاف تو پڑھایا۔ مضاف الیہ ضمیر پہ تو زیر کبھی نہیں آئی نا سر، جب تک کہ اس کے پیچھے زیر نہ ہو۔ ضمیر اپنی پچھلی حرکت کی وجہ سے ہو یا ہی میں تبدیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے کس کو کہا؟ نجینا کو؟ نجائنا تو ورب ہے نا، امرنا، امرنا، تو نون نا ضمیر ہے سر، یہ نا نا تو ضمیر ہے۔ مبنی ہے، نہ ہی نہ رہے گا، یہ ٹھیک، نی تو نا نہیں ہو ضمیر سکتا۔ کہ نام بھی مبنی ہے اور کنفرم ہو گیا کہ نام مبنی ہونے کی وجہ سے نی نہیں بنا، نا ہی ہے، یہ بن نہیں سکتا، نا ہی رہتا ہے۔ مجرور کا جو ضمیر ہے نا، ضمیر کی یہ میں نے آپ کو بتایا، ضمیر کے اپنا ایک علیحدہ اصول ہے۔ کئی دفعہ جو مضاف الیہ ہے وہ فعل کی صورت میں بھی آ جائے گا، وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا قرآن حکیم میں۔ تو والذین آمنوا معہ برحمتن، اچھا اب بتائیں جی آپ حاجی صاحب کہ یہ جو رحمتن ہے یہ رحمتن کیوں نہیں ہے؟ بے کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور حرف جر کا کیا اصول ہے؟ جتنے بھی حرف جر ہیں سب کا اصول کیا؟ ان کے بعد اسم آئے گا تو اسم کے نیچے زیر ہوگی۔ ضمیر کی بات نہیں کر رہا سر، ٹھیک ہے ضمیر کی ایک اپنی حالت ہے، وہ اسی پہ قائم رہتی ہے، اسم کی بات کر رہا ہوں سر، جو سمجھ آ گئی۔ مورب منصرف ہو، گھومنے والا ہو، یعنی تین شکلیں حالت میں بدلنے والا ہو۔ تو کس چیز کے ساتھ بچا لیا؟ رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت سے بچا لیا، لیکن کس کی طرف سے آئی رحمت؟ مننا، من نا۔ اب یہ دیکھیں من کیا ہے؟ حرف جر، حرف جر ہے، اس کے بعد کیا آ گیا؟ نا، نا۔ اب آپ کہیں گے اس کے نیچے زیر کیوں نہیں آئی؟ بالکل نہیں نا کہوں کے گا نیچے کبھی زیر آ سکتی ہے؟ سر، نام مبنی سمجھ گئے، ہاں، لیتا ہی نہیں۔ تو من نا ہماری یعنی ہماری طرف سے، یا ہماری رحمت یعنی کہ اپنی، ہم نے ان حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو بچا لیا اپنی رحمت کے ساتھ۔ اس بات سے کوئی بات سمجھ لگی ہے؟ جی جی سمجھ لیں کیا لگی ہے؟ کہ ان کو جو بچایا ہے تو اپنی رحمت کے ساتھ بچایا ہے، ہمیں وہ کیا خود سمجھ نہیں لگی بچے ہے؟ ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے بچ گئے۔ ہمیں کیا سمجھ آئی؟ ہمیں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، بلکہ یہ کام اس کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، بس مجھ میں تو کوئی طاقت نہیں تھی۔ بس نماز پڑھ لی ہے، محنت کے ساتھ پڑھی ہے، نہیں جی، اس کی رحمت اس ہوئی کی ہے۔ رحمت دیا تو اس نے موقع دے دیا پڑھنے کا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، جی جی، اب بڑی محنت کر رہے ہیں، گھر سے آتے ہیں ادھر آپ پڑھنے کے لیے، اللہ کی رحمت نہ ہو تو آپ یہاں پہ کبھی نہیں آ سکتا۔ آ ہی نہیں سکتے۔
اس لیے ہر دفعہ کیا کریں، جب بھی کوئی اللہ کی توفیق مانگیں کہ اللہ تیری رحمت شامل حال ہوگی تو کام ہوگا، ورنہ نہیں ہو قیامت والے دن بخشش عمل کی بنیاد پہ ہوگی۔ نہیں جی نہیں، اس کی رحمت سے، اس کی مہربانی سے بخشش ہو کس جائے نے گی۔ یہ بات کہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا کہ بخشش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط اپنے اللہ رحمت کے ساتھ ہی کسی کو بخش دے تو بخش دے، کوئی عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا سوال کیا تھا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جنت جو ہے نا، جنت ہے یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ملنی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ملنی ہے تو تعلق کس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو جس بندے کے ہاتھ میں نجات ہے، جس شخصیت کے ہاتھ میں نجات ہے، اس سے بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ کی رحمت کے ہاتھ میں ہے۔ تو بھائی اللہ کے ساتھ جڑے رہو، بات ختم۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَ اِذٍ اور یہ اور کس چیز پہ عطف ہے؟ نجینا پہ، بچا لیا۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں آئی ہیں، ایک آ گئی منا، ایک آ گئی برحمت، وہ رحمت کے ساتھ منا آیا، لیکن با آ گیا بچا لیا ہم نے حضرت صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت، با اور من کس چیز سے بچایا؟ نجینا، من کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کس شے سے بچایا ہے؟ اب غور کریں، بچا لیا، پہلا سوال کس نے بچایا؟ کیا جواب تھا وہاں پہ؟ اور بھائی جی سوال ابھی میں نے پوچھا بچایا کس نے ہے؟ اللہ نے ہم نے، یعنی اللہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نجی نہ ہم نے بچایا ہے۔ دوسرا سوال، پہلا سوال تھا کس نے بچایا، دوسرا سوال کیا ہے؟ کس کو بچایا؟ صالحن۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تیسرا سوال بنتا ہے کس چیز سے بچایا؟ کس چیز سے بچا لیا؟ من سے، اس سے۔ خزی کیا مادہ ہے؟ یہی مادہ ہے، زا اور یا۔ خزی یا یخزا خزن کیا بنتا مطلب اس کا جی؟ رسوائی، رسوائی، رسوا ہونا، کیا مطلب ہے جی؟ رسوا ہونا۔ خزیہ یخزا رسوا ہونا، ہونا، کرنے کے لیے بابیں افعال، افعال نہیں، افعال، افعال۔ افعال۔ اخزا یخزی، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رسوائی دینا، رسوا کرنا، وہ ہے رسوا ہونا اور یہ ہے کسی کو رسوا کرنا۔ جی جی، اخزا یخزی رسوا کرنا۔ کرنا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ خزی یا یخزا رسوا ہونا اور خزیون رسوائی، رسوائی، اس میں ذات آ گیا، خزیون۔ قرآن حکیم کیا کہتا ہے جی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور آدھے کا انکار کر دیتے ہو، آدھا قرآن مان لیتے ہو کہ سور کیا ہے؟ ہاں جی آفتاب صاحب، سور حرام، سور حرام، کس نے بتایا؟ اللہ نے، اللہ نے۔ شراب حرام، حرام ہے، سود حرام، سود حرام ہے۔ جی جی، کچا پکا کر کے ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے پیسے آ رہے ہیں، پیسے بینک میں ہم نے وہ سالڈ کیے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ رکھ دیے پکے، نکال، جو جس میں نکال نہیں سکتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فکس کر دیے ہم نے پیسے۔ بات سمجھ رہے جی؟ وہ جو کیپٹل اماؤنٹ ہے اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے۔
وہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سود حرام ہے، اللہ نے کہا ہے سود نہیں جی سود، تو آدھی بات مان لی، آدھی پرافٹ نام دے دیا۔ اور بھی ہزار چیزیں ہیں جو ہم آدھی مانتے آدھی نہیں مانتے۔ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا بدلہ ہے اس کا کہ جو تم میں یہ حرکت کرے کہ آدھے قرآن کو مانے آدھے کو نہ مانے، الا دیکھیں خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں اسے رسوا کر کے رکھ دیا جائے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن اسے شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ تو وقتی طور پہ آدمی نہیں سمجھتا، لیکن کچھ عرصے بعد آنکھیں اللہ کے ہاں جو ہے نا تھوڑا سا بندے کو ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ جی بڑی پرواز میں حضرت صاحب یہ حرام کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈھیل ہوتی ہے، پھر ایک زمانہ آتا ہے رسی ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ جب کھینچتا ہے بندے کو تو وہ قارون والا حساب ہے، جب اس کی سواری لشکر گزرا تو لوگوں نے کیا کہا، کدے یہ پروٹوکول اور یہ شان و شوکت ہماری ہوتی، تو جب اللہ نے پکڑ لیا تو لوگوں نے کیا کہا، شکر ہے کہ ہم اس جیسے نہیں تھے۔ وَمِن خِزْيِ خِزْيٌ، رسوائی من آ گیا، من کیا ہے جی، حرف جر، خزیون سے کیا ہو گیا، خزین، خزین ہو گیا رسوائی۔ اب آپ بتائیں جی رانا صاحب، یہ خزین جو ہے یہ خزی کیوں ہو گیا ہے یہاں پہ؟ حالانکہ خزیون تھا رسوائی، اور خزین من کی وجہ سے ہو گیا، حرف جر کی وجہ سے وہ تو ہو گیا نا جی خزین۔ اب یہ ین ختم ہو کے صرف ایک زیر کیوں رہ گئی؟ یہ ڈاکٹر صاحب جبار بھائی بتائیں جی، جی آجی صاحب آپ بتائیں جی۔ یہ سب مضاف بن گیا ہے، ہلکا ہو گیا نا، الف لام بھی نہیں آیا اور تنوین بھی نہیں آئے، یہ دونوں نہیں آئے، مضاف بن گیا۔ اب مضاف بن گیا تو اس کا مطلب رسوائی مضاف بنا، تو سوال کیا پیدا ہوا جی، کس کا رسوائی؟ کس کی رسوائی؟ بھائی بڑی بےزتی ہوئی، کس کی بےزتی ہوئی ہے؟ فلاں بندے کی بےزتی۔ تو یہ خزی اس لیے ہوا کہ یہ کیا بن گیا ہے، مضاف، مرکب اضافی بن گیا، خزی یہ مرکب اضافی بنا، اور یوم اذن یہ ویسے بھی اذن نہیں آتا ہے تو، لیکن یہاں پہ پھر اس میں مجرور ہو گیا۔ یہ کیوں مجرور ہوا جی؟ ویسے یہ شکل اس کی یہی ہے، لیکن مجرور پڑھیں گے اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ کیوں؟ یہ مضاف بن گیا ہے، مضاف الیہ، ترجمہ اس کا اس طرح کریں گے تو خزین کا مطلب کیا ہوا جی، رسوائی۔ یہ سب یوم میں نہیں ہے، یوم مان لکھا آپ نے، یوم میں لکھا ہوا، یوم یہاں سے سوری، تو یوم اذن، یہ ابھی یوم کو میں توڑنے لگا تھا، تو یہ بنیادی طور پہ کیا ہے جی، یوم از کانا کذا، اصل میں کیا ہے، یوم از کانا قضا، کذا، تو اس کو شارٹ کیا کر دیا، کانا کذا کو ختم کر کے یوم اذن، یعنی اس دن یہ ایسا ہوا، فلاں دن کو یہ بات ہوئی۔ قرآن حکیم میں ایک یوم اذن ہے اور ایک ہے ہین اذن۔ یہ تو آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ایسے لکھتے ہیں قرآن میں، ہین اذن، اس وقت۔ ہینا کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت، وقت، یعنی اس وقت یہ ہوا، اور یوم اذن اس دن ہی، اس دن یہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ یومی کیوں آ گیا؟ مضاف الیہ کی وجہ، مضاف الیہ کی وجہ سے، اذن اس وقت جو یہ بات ہوئی تھی، تو یوم اذن اس دن کی، رسوائی،
اب یہ خزی ہوا تھا، رسوائی، کس کی رسوائی؟ اس دن کی اس دن کی رسوائی۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، یہ کس دن کی رسوائی کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت والا دن۔ نہ سر، قیامت تو ابھی آئی نہیں۔ یہ جو ان پر عذاب آیا، جس دن عذاب آیا، عذاب آیا تو ساری قوم رسوا، جو مرا اس عذاب میں وہ کیا ہوا؟ رسوا ہو گیا۔ رسوا ہو گیا۔ تو اس دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ بچا لیا۔ اب ذرا آپ نے آنکھیں کھولیں، یہ ساتھ ساتھ جو میں پوچھتا ہوں اس سے شاید آپ لوگوں کے اندر سوچنے کا مادہ پیدا ہو، بات سمجھ آئے۔ میں یک طرفہ فائرنگ کرتا رہتا ہوں اور آپ مورچے کے چھپ جاتے ہیں۔ اندر رہتے ہیں، گولیاں اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ تو انا حرف تاکید، تاکید، بے شک، یقیناً۔ حرف تاکید کا مطلب کیا ہے جی؟ بات کو مؤکد کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے آدمی کہتا ہے، جیسے قسم کھا کے کوئی بندہ کہے۔ اب ایک آدمی جو قسم کھاتا ہے، اگر تاجر قسم کھائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جھوٹا نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ قسم کھا کے مال بیچے گا، مال بک جائے گا، برکت اڑ گئے۔ برکت ختم ہوگی۔ تو انا جو ہے یہ اس سے تھوڑا کم ہے، قسم سے تھوڑا سا کم۔ نیچے۔ وہ کہہ رہی بے شک ایسی بات ہے، انا ربا کا۔ اب انا جو ہے یہ عامل بھی ہے۔ عامل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمل کرتا ہے اپنے اسم پر۔ انا کا جو اسم، انا کا ایک اسم ہوتا ہے، انا کی ایک خبر ہوتی خبر ہوتی ہے۔ انا اپنے اسم کو ہے، نسب دیتا ہے۔ زبر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے انا اور انا دونوں ایک جیسا ہی کام کرتے ہیں۔ انا جملے کے درمیان آتا ہے، انا جملے کے شروع میں آتا شروع میں آتا ہے۔ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی زبریں زیریں آئی ہیں جی؟ زبر آئی ہے، پیش آئی ہے، زیر آئی ہے؟ ہے، محمد الرسول اللہ، پیش آئی ہے۔ پیش ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دال پہ پیش ہے۔ جی جی، لیکن جب اذان دیتے ہیں تو اشہد انا آ گیا، تو آگے انا کے بعد محمد آیا تو انا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کیا کر دیا؟ زبر دے دی۔ زبر دے دی، کیونکہ وہ انا کا اسم بن گیا تھا۔ اشہد ان محمد در رسول، دن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ربن سے کیا ہو گیا؟ رب پا، ربن ہونے لگا تھا تو ربا بن گیا، ربا بنا۔ اور رب بھی نہیں ہے، ربن بھی نہیں ہے، تو اب بتائیں جی یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ بتائیں جی، یہ ربا بن گیا تو یہ کیا چیز ہو گئی؟ ربن سے ربا بن گیا جی۔ حاجی صاحب مضاف بن گیا، یہ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا رب؟ کس کا رب؟ ربا کا، آپ کا رب۔ یہاں آپ سے مراد کیا ہے؟ حضرت حضور صالح صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیچھے حضرت صالح علیہ السلام، غائب میں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے حضرت صالح اور ان کے ساتھ ایمان لانے کو بچا لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ایسا ہے۔ جی، قرآن کس پہ نازل ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کا رب۔ اب یہ خبر ہے، کیا ہے؟ خبر، خبر۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ خبر کو نکرہ ہونا چاہیے تھا۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ خبر نکرہ ہوتی ہے، تو ہونا چاہیے تھا اگر عام جملہ سیدھا ہی لکھ دیں، ان ربک قوی عزیز، اے آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بڑا قوت والا، بڑا زبردست ہے۔ زبردست ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ جی جی، سمجھ گئے۔ یہ ہوا کیوں آیا؟ ہوا زور دینے کے لیے آ گیا ہے، آپ کا رب ہی۔ اب ہوا آیا، ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ۔ اب یہ جملہ کیا بنے گا؟ بے شک آپ کا رب ہی ہے بڑا زبردست اور بڑا طاقت والا۔ اس پہ یہ زور دینے کے لیے یہ اسلوب ہے عربی کا کہ اس سے پہلے ضمیر لگا کے کیا کرتے ہیں؟ ہی کا مفہوم، حصر کا مفہوم پیدا، یہ ہوا آیا، اس نے حصر کا مفہوم پیدا کر دیا کہ بس آپ کا رب ہی طاقت والا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت شاقت نہیں، بڑے بڑے کنٹوٹے بدماش جو دنیا میں ٹک ٹک کرتے پھر رہے ہیں، یہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو پھر رہے ہیں۔
لاشیں گرا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب کے رب کے ہاتھ میں۔ ہوا وہ ہے القوی۔ اچھا اب میرا سوال ذرا غور سے سنیے گا، القوی کیا مادہ ہے جی؟ کاف وا قاف واو اور یہ یا۔ قویہ یقوی کیا مطلب ہے جی؟ طاقت والا ہونا، قوت والا ہونا، طاقتور ہونا۔ قویہ یقوی وہ طاقتور ہوتا ہے، قوت والا ہوتا ہے۔ مسلس، جس قوا کس کو کہتے ہیں؟ اعصاب کو، طاقت۔ تو فعیل ان کے وزن پہ فعیل۔ لو اب یہ فے عین اور لام کی جگہ کیا لگانا ہے؟ کاف کاف وایا۔ واو اور یا، کاف واو یا اور یا۔ قویٌ اب باب اپنا فعیل کے وزن پہ ہے صفت اس کی، یہ اس کی ذاتی صفت ہو گئی اور شروع سے ہو گئی، ازل سے لے کے آخر آخر ابد تک ہو گئی۔ فعیل ان کے وزن پہ قوی ان ربک هو۔ اچھا اب یہاں پہ سوال میرا یہ ہے، غور سے سنیے گا، فعیل ان کے وزن پہ کیا بن گیا؟ قوی، قوی۔ اور یہاں پہ کیا آ گیا؟ قوی، القوی۔ قوی۔ حاجی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ القوی کیوں نہیں آیا؟ میں کہہ رہا ہوں جی کہ القوی آ گیا ہے، القوی کیوں نہیں آیا؟ نہیں پتا؟ تو دسو جی، نہیں پتا؟ آپ بتائیں۔ ہاں جی یہ بات اپنے ذہن میں پکی کر لیں، الف لام اگر آ گیا نا جی کسی کے پیچھے تو اس پہ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کبھی نہیں آئے گی۔ الف لام کیا کر دے گا؟ تنوین ختم کر دے گا۔ اس لیے جب الف لام آیا تو قوی کو قوی کر دیا۔ سمجھ گئے جی؟ جی جی۔ تو قوت والا، ان ربک هو القوی العزیز۔ عزیز کا کیا جی مادہ؟ این زے عزا یا عزو، کیا مطلب ہے؟ زبردست ہونا، زبردست۔ زور آور ہونا۔ عزیز کیا مطلب ہے جی؟ زبردست، زور آور۔ اللہ کا نام ہے العزیز، عبد العزیز۔ عزیز کا مطلب کیا ہے؟ زبردست۔ زبردست دست کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ، ہاتھ کو۔ زبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر، اوپر، جس کا ہاتھ اوپر ہو، ہاتھ اوپر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ زبردست، زبردست ہے، یعنی اس کے ہاتھ سے کوئی، اس کی پونچھ سے، اس کی گرفت سے، کوئی نکل نہیں سکتا، اس کی دسترس سے کوئی بچا ہوا نہیں۔ ایک تو وہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، ساری طاقتیں ہی اسی کے پاس ہیں۔ القوی وہی ہے طاقت والا، اس کے علاوہ کوئی اور طاقت والا نہیں۔ ہے ہی نہیں۔ اور کوئی بندہ کہے جی کہ اس نے فلاں آدمی نے اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پرچے ہی پھاڑ دیے، تو بندہ سوچ سکتا ہے؟ نہیں یہ جھوٹ ہوتا ہے جو ایسے پھیلایا جاتا ہے۔ اتنی کسی کی جان نہیں۔ دیکھیں نا، حضرت کسی کے پرچے کیسے کو پھاڑ سکتا ہے؟ قرآن پڑھ کے تو بندہ پاگل ہی ہو جو پھر بھی سوچتا رہے جی کہ فلاں ہستی نے اللہ کے لکھے ہوئے جو نامے تھے پھاڑ کے ادھر پھینکے، چلو جی میں کہہ رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا جی ٹھیک۔ اب آپ ابھی قرآن پڑھ کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا جی وہ میرا بیٹا، ان وعدک الحق، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، وہ تو میرا بیٹا تھا۔ اللہ نے کیا کہا جی؟ اب دوبارہ یہ سوال نہیں کرنا مجھ سے، پرچے پھاڑ دیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے آگے کوئی ہستی ہو سکتی ہے اور کوئی ولیوں شلیوں میں یا بعد نبیوں کے بعد؟ نہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ایسی، بس اللہ تعالیٰ کی جو جلال ہے اس کا، اس کے سامنے کس کی جان ہے کہ کوئی دم مارے؟ تو العزیز
فعیل ان کے وزن پہ، نون اب یہ ڈال دیں اس میں، عزیز، زبردست، چھایا ہوا، زبردست، طاقت والا، حکمران، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب ہی، صرف آپ کا رب ہی ہے جو قوت والا ہے اور زبردست ہے، لہذا کوئی اس کی پکڑ سے، اس کی پہنچ سے دور نہیں ہو سکتا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو طریقہ سوالوں کا ہے، اس سے کچھ سمجھ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جی ہو رہا ہے۔ یہ لکھتے بھی ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں، انشاءاللہ کوئی ایک سپارے دو آگے ہوگے تو پھر سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ فلما جاء جاء امرنا امرنا نجینا نجینا صالحا صالحا والذین والذین آمنوا آمنوا معه معه برحمت برحمت منا منا ومن ومن من ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے خے آگے جو ہلکی ہے تو لہذا من نہیں ہو سکتا، من اظہار ہوگا۔ ومن خزی خزی یومئذ یومئذ ان ان ربک ربک هو هو القوی القوی العزیز۔ العزیز۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔